السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 65 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، آئذا، کیا جس وقت، آئذا ما، آئذا کیا، اذا ما جب، متو میں مر جاؤں گا، لسوف البتہ جلد ہی، اخرجو نکال لیا جاؤں گا، حیًّا زندہ۔ انسان کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب میں مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاؤں گا، میرا جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں بھی، مٹی بھی، سب گوشت وغیرہ سب کچھ مٹی بن جائے گا، تو میں دوبارہ زندہ کر کے کس طرح اٹھا لیا جاؤں، نکالا جاؤں گا قبروں سے۔ یہ انسان جو ہے ایسا جو ہے انکار کرتا ہے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ اس کی جہالت ہے۔ یہ اگر اپنی عقل سے کام لے تو یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ پہلی بار پیدا کیا گیا تھا تو پانی کے ایک قطرے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جسم دے دیا تھا۔ وہ اگر اس بات پر غور کرے تو پانی کے ایک قطرے سے اللہ کے کن والے حکم سے جو ہے وہ بہت بڑا جسم بن گیا، اچھا والا جسم بن گیا، مختلف اعضاء والا۔ تو اللہ بھی قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تو کچھ نہیں تھا ہم نے تجھے پیدا کیا، اور جب تو کچھ نہیں رہے گا تو ہم تجھے پیدا کر لیں گے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کن کہہ کر ہم نے اپنے حکم سے تجھے پیدا کر لیا، اور جب تو کچھ بھی نہیں رہے گا تو پھر بھی ہم کن کہہ کر جو ہے تجھے پیدا کر لیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جہالت کو نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے سمجھ کر تو یہ کوئی مسئلہ جو ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے، معمولی ہے۔ دیکھیں، زمین ہے، زمین میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کسان دانہ ڈالتا ہے زمین میں تو اللہ کے حکم سے جو ہے باغات، کھیتیاں کثرت سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب زمین میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کے حکم سے بے بہا نعمتیں جو ہے مٹی سے پیدا کر لی اس نے، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ ساری کھیتیاں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے جو ہے یہی نعمتیں پیدا کر لے گا۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے سب کچھ، یہ سب کچھ اس کے حکم کن سے ہو رہا ہے۔ تو یہ حقیقتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں جو ہے بہت وسیع ہے، جو ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، کہ کہیں کوئی آثار نہیں تھے بادلوں کے، بارش کے، آنن فانن اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو جو ہے وہ لے آتے ہیں، لوگوں کے سروں کے اوپر سامنے لے آتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو ہے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ آسمانوں پر نہ بادل تھے، نہ بارش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بادل اکٹھے کر کے بے بہا بارش برسا دی، اور جب یہ بارش ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر وہ جب چاہے گا کن کہہ کر کو حکم دے کر جو ہے وہ پھر بادلوں کو لے آئے گا، بارش برسا دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے کن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تعلیم اور کائنات کے اندر غور و فکر جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جہالت چھوڑ دے، اللہ کے آسمانی دین کا مطالعہ کرے، اللہ کی کائنات جو ہے اس کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، کہ پھر جو ہے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا اولا یذکر الانسان، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا کہ بے شک ہم نے خلق نہ ہو پیدا کیا اس کو من قبل اس سے پہلے،
ولم یا کو شیء ولم، اور نہیں یا کو وہ تھا شیء کچھ بھی۔ وہی بات جو میں نے کہا ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے کن کہہ کر اس کو جو ہے سارے اعضاء دے کر مکمل جسم بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ تو جب یہ کن کی وجہ سے، اور جب یہ کچھ نہیں رہے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ کن کہہ کر جو ہے اس کو جسم دے دے گا۔ جس نے پہلی بار اپنے حکم سے کن سے اس کو ایک جسم دے دیا مختلف اعضاء والا، تو جب یہ کچھ نہیں رہے گا تو پھر بھی وہ کن سے جو ہے اس کا جسم تیار کر لے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ فَوَرَبِّكَ کا پس قسم ہے رب آپ کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَنَحْشُرَنَّ البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے، نون پر شد جو ہے نون ثقیلۃ تاکید، لَنَحْشُرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو، والشیاطین اور حقیقی شیطانوں کو۔ شیطان کے معنی چکر باز، دھوکہ دینے والے، فراڈیے، منافق، جو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے کر ان کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، آسمانی دین سے، وہ شیطان جو ہے ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ہم ان کافروں کو بھی اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آسمانی دین کے مقابلے میں، ان کو اللہ شیطان کہہ رہا ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین سے، خالص دین سے روکتے ہیں، ان کو قرآن شیطان کہہ رہا ہے۔ شیطان کے معنی چکر باز، دھوکے باز، فراڈیا، فریب کرنے والا، منافق۔ تو یہ منافق جو ہے یہ دھوکے باز ہوتا ہے، ایمان والا دھوکے باز نہیں ہوتا۔ فرمایا ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول ارد گرد جہنم، جہنم کے جسی یا گھٹنوں کے بل۔ ہم ان سب مجرمین کو جو آخرت کے انکاری ہیں اور آخرت کے انکار کی وجہ سے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں دنیا میں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ کے دین سے، ان شیطانوں کو، ان سب کافروں کو ہم جو ہے جہنم کے ارد گرد اکٹھا کریں گے، جیسی یا گھٹنوں کے بل، اوندے پڑے ہوئے، منہ کے بل۔ ثم پھر لننزعن، البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے۔ نزع کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، نزع سے تنازع، تنازع کے معنی ہوتا ہے دو شخص آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر جو ہے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اپنی جھٹکے دے رہے ہیں۔ تو ثم لننزعن، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے، ایہم کون ہے ان میں سے، اشد جو سب سے زیادہ سخت تھا، علی الرحمن خلاف رحمان کے، اعتی یا سرکشی میں۔ جو دنیا میں اللہ رحمان کا سب سے بڑا سرکش دشمن تھا، ان کو ہم جو ہے قیامت کے دن جو ہے امتوں میں سے، جماعتوں میں سے نکال لیں گے، وہ نہیں نکلیں گے، زبردستی ہم نکالیں گے۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے قرآن پاک میں کہ یکدم قومہ، قیامت کے دن جو ہے فرعون اپنی قوم کے آگے چلے گا جہنم کی طرف، لیڈر بن کر، امام بن کر آگے ان کے چلے گا، کیونکہ دنیا میں بھی ان کا لیڈر تھا، امام تھا، اس کے ماننے والے اس کے پیچھے چلتے تھے۔ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے چلے گی جہنم کی طرف۔ ثم پھر لنحن، البتہ ہم، عالم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین ساتھ ان لوگوں کے، ہم جو، اولا زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، بہا ساتھ اس جہنم کے، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ صلیہ سے لفظ ہے وصل، وصل کے معنی ملنا، جہنم کو ملنے کے اعتبار سے، یعنی جہنم میں داخل ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قوم میں سے ہم جو ہے ہر اس شخص کو ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں، جو جہنم کے سب سے زیادہ جو ہے حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے۔
وَإِن مِّنْكُمْ اور نہیں ہے من کو اللہ آ جائے تو ان کا معنی اگر نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے. وَإِن اور نہیں ہے منکم تم میں سے اللہ مگر واردھا وہ وارد ہونے والا ہے اس جہنم پر. قیامت کے دن جو ہے میدان معاشر میں جب اکٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد ہر شخص نے وہ نبی ہو یا امتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس نے جو ہے جہنم کے اوپر ایک باریک سا پل ہوگا، اس پل سے ہر شخص نے گزرنا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن مِّنْكُمْ اور نہیں ہے کوئی بھی تم میں سے اللہ مگر واردھا وہ وارد ہونے والا ہے اس جہنم پر، یعنی جہنم کے اوپر سے جو پل ہے اس سے گزرنے والا ہے. کانا ہے یہ بات علی رب کا اوپر آپ کے رب کے حتماً حتمی مقضیہ فیصلہ کی گئی. یہ اللہ کا آخری حتمی فیصلہ ہے کہ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پل پر سے ہر شخص نے گزرنا ہے. اور اس کی وضاحت جو ہے نبی علیہ السلام جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خالص ایمان والے جو ہیں وہ اس پل سے جو ہے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جن کے ایمان میں خرابی ہوگی وہ جو ہے اس پل سے جو ہے وہ نیچے گر جائیں گے جہنم کے اندر. یہ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ خالص ایمان والے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے اس پل سے، ایمان خالص ایمان کی وجہ سے. اور جن کا ایمان خالص نہیں ہوگا، ناخالص ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی کفر و شرک کی، منافقت کی، وہ اس پل کو کراس نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے. فرمایا کان علی رب کا ہے یہ بات اوپر تیرے رب کے حتماً حتمی آخری مقضیہ فیصلہ کی جانے والی، یعنی یہ اللہ کا حتمی آخری فیصلہ ہے. ثم ننجی پھر ہم نجات دیں گے الذین ان لوگوں کو اتقوا جو پرہیزگار ہوئے. اس پرسرات سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نجات ملے گی، جہنم میں گرنے سے ان کو تحفظ ملے گا، کامیابی ملے گی، جہنم پل سے گزرنے میں کامیابی ملے گی ان کو اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے ہر معاملے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی نافرمانی نہیں کی، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی. اس میں ہمارا تو دن رات ہی اللہ کی نافرمانی میں ہے، ہماری تو ساری زندگی ہی کافروں کے فتنے کی خدمت کی وجہ سے نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے. ہمارا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ثم ننجی پھر ہم نجات دیں گے، کامیابی دیں گے اس پل صراط پر الذین ان لوگوں کو اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، جو اللہ کے نبی کی جو ہے مخالفت سے پرہیز کرتے ہیں، نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو کہ کہیں اللہ کے رسول سے ان کی نافرمانی نہ ہو جائے، خلاف ورزی نہ ہو جائے. ان کو ہم نجات دیں گے، اس جہنم سے نہیں گرنے دیں گے، یہ اس پل صراط سے اللہ کے حکم سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. وَنَذَرُ اور ہم چھوڑ دیں گے الظالمین حقیقی ظالموں کو فیہا بیچ اس جہنم کے جثیا گھٹنوں کے بعد. پھر جو ظالم ہیں، رب کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، منافق ہیں، ان کو ہم جو ہے اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے اس پل سے. اللہ رب العزت نیک پاک لوگ جو ہیں ان کو جہنم کے اوپر جو پل ہے جب اس سے گزرنا ہوگا تو بجلی کی طرح ان کو گزار دیں گے. اور جو رب کے باغی ہیں، ظالم ہیں، اللہ سے بھی ظلم کرتے ہیں، شرک و کفر منافقت سے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں منافقت کے ذریعے، اور ان کے جو ہے حقوق غصب کر کے جو ظلم کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہم جو ہے نظر و ہم چھوڑ دیں گے ظالمین حقیقی ظالموں کو فیہا بیچ اس جہنم کے جثیا گھٹنوں کے بل. ہم ان کو اس جہنم میں اس پل سے
گھٹنوں کے بال اوندے منہ جو ہے گرا دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے، یا سامنے ان کے، آیاتنا ہماری آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، بینات روشن، جو بالکل روشن ہیں، دل و دماغ ان کو قبول کرتے ہیں، ایسے روشن کہ جو خالص، صاف، شفاف، پاکیزہ دلوں والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان روشن آیتوں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، کبھی انکار نہیں کرتے۔ جو ہی ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کی روشن نصیحتیں بتائی جاتی ہیں، حکم، فیصلے، وہ فوراً جو ہے خالص دلوں والے، پاکیزہ دلوں والے، حقیقی ایمان والے لوگ فوراً ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ ایمان والے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن کافر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، ایو، کون ہے، الفریقین، خاص دو جماعت گروہوں میں سے، یعنی ایمان والے اور غیر ایمان والے جو دو گروہ ہیں، ان میں سے کون ہے خیر، بہتر، مقام کے، مرتبے کے اعتبار سے، وہ احسن، اور کون ہے سب سے اچھے، ندی، یا مجلس کے اعتبار سے۔ کافر جو ہے دنیا میں ایمان والوں کو کہتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہیں تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، تم سے تو کوئی بولنا بھی نہیں چاہتا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم معاشرے میں ہیں، ہمیں لوگ سلام کرتے ہیں، ہم کرسیوں والے ہیں، لوگ ہمارے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا حکم چلتا ہے، مجلسوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، ندیہ کے معنی مجلس، اور مجلس جو ہے عام مجلس ہے، اور یہ دنیا لوگوں کی، اور یہ اسمبلیاں بھی مجلسوں میں آ جائیں گی۔ مجلسوں میں، اسمبلیوں میں، کافروں کی اسمبلیوں میں جو ہے کون ہے جو سب سے بہتر ہے؟ کافر جو ہے دنیا میں ایمان والوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر جو ہے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ای الفریقین، کون ہے دو خاص گروہوں میں سے، اللہ کے ماننے والوں اور نافرمانوں میں سے کون ہے خیر، جو بہتر ہے، مقام، مرتبے کے اعتبار سے۔ دیکھو کس کو عزت ملی ہے؟ ہم معزز ہیں، ہم حکمران ہیں، ہم اسمبلیوں کے مالک ہیں، ہم کرسیوں کے مالک ہیں، ہم حکمرانی کے مالک ہیں۔ ذرا ایمان والوں فیصلہ تو کرو کہ تم جو ہے مقام، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا مقام ہے اس دنیا میں یا ہمارا ہے؟ ہمارا حکم چلتا ہے یا تمہارا چلتا ہے؟ تمہیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی دیکھو کہ مجالس میں، مجلسوں میں اور اسمبلیوں میں جو ہے سب سے اچھا کون ہے؟ کس کی قدر و قیمت ہے؟ کس کو لوگ جو ہے اہمیت دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے کہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لو، ہم تم سے اعلیٰ ہیں، تمہیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ہے یہ اسمبلیاں جو قانون ساز ادارہ ہے، اللہ رب العزت نے کسی امت کے میں بھی قانون سازی یعنی قانون بنانے کا اختیار جو ہے انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے قانون بنانے کا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ ہر امت کی قانون کی، نظام زندگی کی کتاب جو ہے وہ آسمان سے اتری ہے، اور آج کے مسلمانوں نے، تمام کلمہ پڑھنے والے ملکوں کے مسلمانوں نے اللہ کی آسمانی جو ہے قانون کی کتاب جو اتری ہے، زندگی گزارنے کی جو کتاب اتری ہے،
اس کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے فتنے کو جو ہے انہوں نے اسمبلی جاہلوں کی اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ بڑا فخر کرتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر، اسمبلیوں میں بیٹھ کر، اپنی نجی مجلسوں میں یہ بڑے تکبر کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہم سے کوئی حساب نہیں لے سکتا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم بڑے ہیں۔ کسی بھی نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی اسمبلی بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ کسی کافروں کے کسی آئین اور قانون کو مسلط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر قوم کو جو ہے آئین، نظام زندگی جو ہے آسمان سے اللہ نے دیا ہے۔ جس طرح اللہ کا قرآن جو ہے یہ اس امت کے لیے نظام زندگی ہے، قانون ہے، آئین ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، کوئی بات نہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو اللہ کے قرآن کے مطابق جو ہے بولتا رہوں گا، کسی کو مجھ پر غصہ آئے نہ آئے کوئی بات، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق پہچانا فرض ہے، رب کی بات پہچانا، رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہنچانا یہ فرض ہے۔ ہم تو جیسے تیسے ہیں، نہ عالم ہونے کا دعویٰ، نہ مفتی ہونے کا دعویٰ، ہم تو جو ہے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ دی ہوئی زبان سے جو ہے اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے حق کہنے کی، تو کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا تو یہ جو ہے یہ دنیا دار ہیں جو فخر کرتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کی کرسیوں پر ہیں، ہم اقتدار کی کرسیوں پر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ یہ تکبر ہے، اور اسی وجہ سے مومنین کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے، اور نہ کوئی تمہارے پاس جو ہے کوئی ایسی مجلس ہے جو تمہیں عزت دے۔ ہمارے پاس ہے، ہم تو ایسی مجلسیں ہیں جنہیں ہمیں عزت ملتی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم سپریم کورٹ کا ظلم ہے۔ یہ پیچھے جو ہے دو ریٹائر ہونے والے جج تھے، ایک سید صاحب، ایک وہ جو تھے دوسرے، تو سید صاحب جو ہے 26ویں ترمیم کا جب فیصلہ ہو رہا تھا، دلائل دیے جا رہے تھے، تو وہ سید صاحب جو سینئر جج تھے جن کو عہدہ نہیں ملا، انہوں نے اب ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے میرے ذہن میں نام بھی نہیں آ رہے۔ جسٹس منصور علی سید جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلیوں کے لوگ جو ہیں وہ تو ہم سے اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ وہ منتخب ہیں اور ہم اعلیٰ نہیں ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ پھر اللہ نے اس کو دیا کیا ہے؟ گھر بھیج دیا اس کو۔ جو اللہ کے آسمانی دین کے خلاف کافروں کا فتنہ بنا رہے ہیں، اسمبلیوں میں ترمیم کر کر کے قوم کو برباد کر دیا ہے، اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا جج بننے والا سینئر بندہ جج تھا وہ یہ کہہ رہا ہے سماعت کے دوران کہ یہ اسمبلیوں والے ہم سے اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ قوم کے منتخب ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں جو ہے وہ لکھا تھا، میں نے بیان کیا تھا یوٹیوب پر کہ آپ جو ہے کیا ویسے جج بن گئے تھے آ کر کرسی پر بیٹھ کر؟ آپ کو کسی نے منتخب نہیں کیا، آپ کو قانون کے ادارے نے باقاعدہ جو ہے تو آپ کو تو ہے آپ کا جو ہے وہ سلیکشن کی ہے بورڈ نے، تو وہ بورڈ یا محکمہ جو ہے قانون جو ہے وہ قوم کا نمائندہ ہے جس نے تم کو کرسی پر بٹھایا کہ لو جی جج صاحب آج جو ہے آپ نے امتحان انٹرویو کامیاب پاس کر لیا ہے، آج سے آپ جج ہو گئے، ہم آپ کو لیٹر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جج کی کرسی پر بیٹھے۔
یعنی اتنی بڑی عدالت کا بندہ جو ہے وہ کیسی بونگی مارتا ہے کہ جی ہم سے جو ہے اسمبلیوں والے اس لیے بہتر ہیں کہ وہ قوم کے منتخب ہیں، ہم منتخب نہیں ہیں۔ کیوں نہیں منتخب آپ کو جس نے بھی فرسٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے وہ قوم کا نمائندہ ہے، قوم نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ ججوں کا انتخاب کریں، ان کو کرسیاں دیں، آپ کس طرح انکار کر رہے ہیں؟ بس وہ حکومت کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ غلامی کرنی تھی، اپنی عقل کو بودا بنا دیا۔ اور یہ لوگ جو ہے بڑے متکبر بن جاتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر۔ یقین کیجئے میں نے مشرف کے دور میں جو چودھری چیف جسٹس تھا، کیا نام تھا اس کا، جس کو جو ہے مشرف نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، چودھری افتخار، اس سے لے کر میں جو ہے ثاقب نثار اور اس کے بعد جواد ایس خواجہ صاحب جو ہیں، یہ سارے جتنے بھی جو چیف جسٹس ہوئے ہیں، میں نے سب کو ایمانداری سے کہتا ہوں، ممکن ہے رجسٹرار کے دفتر میں وہ میری درخواستیں، یہ میرے لیٹر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں یا انہوں نے ٹوکری میں پھینک دیے ہوں۔ میں نے ہر جج کو جو ہے یہ توجہ دلائی ہے کہ جناب یہ آئین جو ہے یہ اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کو کسی طرح جو ہے، چلو پارلیمانی نہ صحیح، اسلام نہ صحیح تو کم از کم پارلیمانی جو ہے یہ چوروں ڈاکوؤں کا جو اقتدار جو ہے اس کو ختم کر کے کم از کم صدارتی نظام ہی نافذ کر دیں۔ آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ جو ہے قانون اور آئین جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے بتا یہ جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آئین یا اس کی فلاں شک جو ہے یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ سب کو میں نے لیٹر لکھے، کسی کا کوئی جواب نہیں آیا سوائے اس کے کہ جو ثاقب نثار تھے چیف جسٹس، انہوں نے کسی مجلس میں کہہ دیا کہ میرے خط کے جواب میں، مجھے تو کوئی لیٹر نہیں بھیجا، میرے جواب میں کہہ دیا کہ بس یہی نظام بہتر ہے۔ اور میں نے جو ہے جماعت اسلامی کے سربراہ جو تھے قاضی صاحب، اس کو بھی لیٹر لکھا، اس نے بھی ایک مجلس میں ہے یہ کہا کہ یہ موجودہ نظام بہتر ہے۔ ان دو شخصوں نے، ثاقب نثار سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور جماعت اسلامی کا بڑا جو ہے قاضی صاحب جو ہے، میرے لیٹروں پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ نظام بہتر ہے، کیونکہ ان کو کیا، ان کو لاکھوں مل رہے ہیں، ان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ ایک ٹکے کا جو ہے میں روزانہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اس سپریم کورٹ نے ایک دھیلے کا بھی انصاف اس قوم کو نہیں دیا۔ اور سمجھنے کے لیے معمولی سے میں مثال دیتا ہوں کہ جب سے یہ کافروں کا فتنہ 1973 سے علماء اور مفتیوں نے مسلط کیا ہے اس کو، قوم جو ہے سودی قرضوں سے، قوم جو ہے بے روزگاری سے، قوم جو ہے ٹیکسوں سے، قوم مہنگائی سے ذلیل ہو رہی ہے، مقروض ہو گئی ہے۔ لیکن ان اسمبلیوں والوں کا، ججوں کا، ان جو ہے حکمرانوں کا جو ہے جائیدادیں بن گئی ہیں ان کی، ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے سپریم کورٹ کا؟ سب کو میں نے خط لکھے، افتخار چودھری سے لے کر جو ہے جواد ایس خواجہ تھے، ان چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئے، ان تک میں نے سب کو خط لکھے۔ آگے خوصہ صاحب تھے، میں کچھ ڈر گیا کہ بندہ غصے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ مینوں طلب ہی کر لے کہ تینوں بہت ہی تکلیف ہے اس قوم دی۔ ان کو میں نے کہا جو اتنے نے میری بات نہیں سنی تو یہ کون سنے گا، یہ تو غصے والا آدمی ہے، یہ تو مجھے ویسے ہی کان سے پکڑ لے گا، نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا۔ تو یہ حالت ہے جو ہم نے جو ہے کی ہے، اور یہ لوگ بڑے متکبر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت کے اندر کہ جو کافر ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں جماعتوں میں سے کون سا سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے مقام کے مرتبے کے اعتبار سے، اور کون جو ہے مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ان اسمبلیوں کے جو ہے یہ گیت گا رہے ہیں، کیونکہ یہ کافروں کی اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے کرسیوں پر آ کر جو ہے یہ سب کچھ لوٹ مار کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اسمبلیوں کی جو ہے تعریفیں ہی کرنی ہیں۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہلاک کیے ہم نے، قبل ہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، ہم وہ احسن سب سے اچھے تھے، اساساً مال و دولت کے لحاظ سے، ورعیہ اور ظاہر داری ریاکاری کے لحاظ سے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کون مقام اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے؟ پہلی قوموں کو دیکھو ذرا، ان کے پاس کتنے مال و دولت تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے کہتے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، مکہ والوں جو تم کو ہم نے دیا ہے، یہ تو پہلی قوموں کو جو ہم نے رزق دیا تھا دنیا کا مال، یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، مکہ والوں تم اکڑتے ہو، تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تم تو پہلی قوموں کو جو میں نے ان کو مال و دولت دیا دنیا کا، تمہیں تو میں نے 10واں حصہ بھی نہیں دیا، تم اس پر ہی جو ہے میرے باغی ہو گئے، متکبر ہو گئے۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ پہلی قومیں جو ان کو بہت بے بہا مال و دولت دیا، لیکن جب انہوں نے اپنے کردار کو برباد کر لیا، بد کردار ہو گئے، متکبر اور ظالم ہو گئے میری رعایا کے ساتھ، پھر میں نے ان کو نہیں چھوڑا، پھر میں نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا اپنے عذابوں سے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اس کی سنت ہے۔ فرمایا کہ وہ قومیں جو تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ ہم احسن، وہ سب سے بہتر تھی، اچھی تھیں، اساساً اساسوں کے اعتبار سے، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے، ورعیہ اور نظر آنے کے اعتبار سے۔ وہ جو ہے ان کا ظاہر جو ہے بڑے ٹھاٹھ والا تھا، غریب آدمی ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، بیچارہ اس کی کیا ہے۔ لیکن حکمران دیکھو، یہ مریم نواز کو دیکھو، یا موجودہ حکمرانوں کو دیکھو، نئے نئے تیارے کروڑوں اربوں کے، ان کے سفر کے لیے روزانہ جوڑے تبدیل کرتے ہیں، غریب کے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا پہلی قومیں جو ہے بہت مال و دولت والی اور ٹیپ ٹاپ والی تھی، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ ان کی بد کرداری کو ہم نے برداشت نہیں کیا، قوموں پر ان کے ظلموں کو ہم نے برداشت نہیں کیا، ہم نے ان کے ظلموں اور زیادتیوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں من کانا، جو شخص ہے فی الضلالۃ بیچ حقیقی گمراہی کے، فلیمدد، پس چاہیے کہ وہ کہ مدد کرے، پھیلا دے، لہو واسطے اس کے، الرحمن و حقیقی رحمان، مدہ پھیلانا۔ فرمایا جو گمراہی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے دین کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر رحمان پر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈھیل دے، مہلت دے، کہ ٹھیک ہے بھئی تو جو شیطانی کرنی ہے، تم نے جو کچھ بھی تباہی بربادی کرنی ہے وہ کر لے، تو جتنی گمراہی پھیلا سکتا ہے پھیلا لے۔ اللہ پھر اس کو جو ہے ڈھیل دیتا ہے۔ مد کے معنی ڈھیل، الف مد آ، مد کے معنی لمبا کرنا، اللہ اس کو جو ہے وسیع نعمتیں دے دیتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمان ہے کہ جب ہم کسی قوم کو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی ملک کو، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دولت مندوں کو، مالداروں کو ہم حکمرانی دے دیتے ہیں اس بستی کی، اس ملک کی۔ یہ یاد رکھیں، ہم پر یہ مال و دولت والے، جائیدادوں والے لٹیرے، ڈاکو، چور، یہ نیک شگون نہیں ہے، یہ قرآن کی وجہ سے یہ بد شگونی ہے ہمارے اوپر مسلط ہو، کہ جب ہم کسی بستی کو، کسی ملک کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالداروں کو جو ہے ہم حکمرانی دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ مال و دولت والے کرسیوں پر آ کر جو ہے خوب جو ہے نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا، پھر ہم ان کو جو ہے پوری طرح مکمل طور پر جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں۔
نہیں چھوڑتے پھر ان کو۔ آج ہم پر چور ڈاکو لٹیرے جو مال و دولت والے لوٹ مار والے یہ مسلط ہے، اس کو جو ہے خیر نہ سمجھیں، یہ اللہ ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ لوگوں، ہم نے ان کے ظلم، ان کی لوٹ مار، ان کے سب کرتوت دیکھ کر ہم جو ہے پھر بھی ہم نے دوڑ دوڑ کر ان کو ووٹ دیے۔ یہ یقین کریں کہ یہ ہمارے عملوں کی سزا اللہ ہمیں دے رہا ہے، کہ ہمارے لوگ رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ کو ترس نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے اور ووٹ دو۔ ہندوستان میں جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو وہاں کے لوگ فارسی میں کہتے تھے کہ صورت اعمال ما شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ نادر شاہ درانی نے جو ہے ہمارے ہندوستان پر حملہ کر کے ہمیں تہس نہس کر دیا۔ ہمارے اندر تو یہ بھی سوچ نہیں ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی جو ہے ایک کافروں کے فتنے اور کافروں کے فتنے کو چلانے والوں کو ووٹ دینے کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ ذا امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران جو ہے شریر بدماش آ جائیں گے، نااہل آ جائیں گے، فانتظر القیامہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر ان کو جو ہے کوئی نہیں ہٹا سکے گا سوائے اللہ کے، اور یہ نہیں ہماری جان چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے جو ہے دوڑ دوڑ کر ان کو جو ہے شیطانی جمہوریت کے ذریعے جو ہے ہم نے ان کو ووٹ دیے، کرسیوں پر رہے، ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو ووٹ دیتے رہے، اور ابھی بھی برباد ہو کر بھی ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ درست نہیں ہوا کہ ہم ان کی حمایت نہ کریں۔ اب بھی جو ہے ہم سڑکوں پر آ کر ان کے چوروں ڈاکوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کانا، جو شخص ہے فی ضلالت بیچ حقیقی گمراہی کے، پھل یمدد، پس چاہیے کہ بڑھائے، مدد کرے، پھیلا دے، لہو واسطے اس شخص کے، الرحمن و حقیقی رحمان، مدن پھیلانا۔ رحمان پر لازم ہے کہ جب کوئی شخص گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کے مال میں جو ہے وہ وسیع مال دنیا کا دے دے، تاکہ وہ اپنا دل راضی کر لے، خوش کر لے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اظہار آؤ، جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تباہی کا، اما العذاب، یا تو حقیقی خاص عذاب کی صورت میں وہ تباہی آئے گی، و اما الساعۃ، یا حقیقی قیامت کی صورت میں وہ تباہی آئے گی۔ جب ان دونوں میں سے قیامت کی تباہی اور اللہ کی عذاب، خاص عذاب کی تباہی جس کا وعدہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ تم رب کی نافرمانی کرو گے، تم پہ رب کا پہلی قوموں کی طرح تم پہ عذاب آ سکتا ہے، تباہی آ سکتی ہے۔ فرمایا جب یہ لوگ دیکھیں گے جس عذاب، خاص عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے، یا حقیقی قیامت کو دیکھیں گے، پھر یہ مانیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں مانیں گے۔ جس طرح فرعون جب غوطے کھانے لگا تو پھر اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن، تو اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا، اب نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ فرمایا فسیعلمون، پر جلد وہ لوگ جان لیں گے، من ہوا، کون ہے جو وہ، شرن، برا ہے، مکان ٹھکانے کے اعتبار سے، وہ اضعف، اور سب سے زیادہ کمزور ہے، جندن، لشکر کے لحاظ سے۔ وہ پیچھے جو جملہ ہم نے پڑھا ہے کہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کون ہے سب سے بڑا جو ہے، میں احسن و مقامن، سب سے اچھے جو ہے مقام و مرتبے والا ہے، اور کون ہے جو مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے، جس کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَيَعْلَمُونَ، بس جلد یہ لوگ جان لیں گے، من ہوا شرن، کون ہے جو برا ہے، مکانن، مرتبے کے اعتبار سے، وہ اضعف جندہ، اور کون ہے سب سے کمزور، جندن، لشکر کے اعتبار سے۔ یہ اللہ دکھا دے گا کہ کون ہے
جس کے حوالی جو ہے اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے، اور کون ہے جو سب سے برے ٹھکانے والا یعنی جہنم والا ہے، اللہ دکھائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ جنہوں ان لوگوں کو اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں، جو اللہ کی ہدایت قبول کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، ہدایت پختہ کرتے ہیں۔ والباقیات، اور حقیقی باقی رہنے والی، الصالحات، و حقیقی نیکیاں، فرمایا جو نیک عمل کرتے ہو دنیا میں وہ جو ہے تمہارے بد عقیدہ، ظلم یا کسی وجہ سے جو ہے منافقت کی وجہ سے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ نیکیاں جو ہے خالص ایمان اور خالص عمل کی وجہ سے وہ قائم رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں نیکیاں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ باقی رہنے والی حقیقی نیکیاں جو ہے وہ خیرن، بہتر ہیں، عند ربے کا، پاس تیرے رب کے، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر مردہ، اور بہتر ہے لوٹ کر جانے کے اعتبار سے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے مال و دولت کرسیوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے خالص ایمان کے بعد جو ہے نیک عملوں جو ہے حقیقی نیک عمل جو ہے ان کی طرف دیکھو۔ اور یہ باقی رہنے والی جو نیکیاں، جو باقی سے مراد ہے جو آگے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جزا کے لیے۔ کافر کی نیکیاں، منافق کی نیکیاں، مشرک کی نیکیاں تو یہیں برباد ہو جاتی ہیں۔ باقی نیکیاں کن کی رہتی ہیں؟ جو خالص ایمان والے ہیں، خالص عمل والے ہیں، جو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں کرتے، وہ اللہ کے پیغمبر کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اسلام میں مکمل داخل ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کچھ کام کافروں والے اور کچھ کام جو ہے وہ اسلام والے کر لیے، نہیں، ان کی نیکیاں باقی رہیں گی آخرت میں جزا کے لیے، بدلے کے لیے۔ ان کو اللہ دنیا میں ضائع نہیں کرے گا۔ جو نافرمان ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کی سب نیکیاں برباد، لیکن جو خالص ایمان والے، خالص یقین والے ہیں، حقیقی نیکیاں کرنے والے، جو نیکیاں اللہ کے پیغمبر سے نے قرار دی ہیں، ان کی نیکیاں اللہ باقی رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے دنیا میں، اور ان کو جو ہے آخرت میں ان کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ بہتر ہیں عند ربے کا، پاس آپ کے رب کے، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیرن، اور وہ نیکیاں بہتر ہیں مردہ، لوٹ کر جانے کے اعتبار سے۔ تو ان کے لیے بہتری کی جو ہے کا سبب بنے گی نیکیاں جو ہیں، دنیا کی نیکیاں۔ آفرائیت الذی، کیا پاس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، کافر، جس نے انکار کیا، بے آیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں کے، وقالا، اور اس نے کہا، لأوتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالاً، مال، و ولدا، اور اولاد۔ فرمایا ایسے لوگ کیا دیکھیں آپ نے دنیا میں جو کفر کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، وہ اس اسمبلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے آسمانی حکم کے مقابلے میں کافروں کے نظام پر کفر جو ہے پھیلاتے ہیں، اسمبلیوں میں شامل ہو کر، شیطانی جمہوریت میں شامل ہو کر، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے کفر جو ہے اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، کافر بآیاتنا، ہمارے حکموں کا انکار کرتے ہیں، لیکن دعوے ان کے کیا ہیں؟ اور جی مجھے سب کچھ، مال و دولت جو ہے اللہ تعالیٰ مال بھی اولاد بھی دیں گے، وہ سانو جنت نہیں دینی تو اور کینوں دینی ہے؟ رب کے حکموں کے نافرمان اور دعوے جنت کے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ علماء اور مفتی سب جال ساز، دھوکے باز، کفر مسلط کرنے والے، کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے، لوٹ مار کرنے والے، ظلم کرنے والے قوم کے ساتھ، لیکن ان کے جو ہے نظریات یہ ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ فرمایا اطلع الغیبہ، کیا اطلع، اس نے جھانکا ہے، الغیبہ، غیب کی باتوں میں، کیا اس کو آخرت جو ہے اس کی خبر ہے؟ اس کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دی جائے گی اگلے جنت میں؟ اللہ کہتے فرماتے ہیں اطلع الغیبہ، اطلع، اصل میں تھا دوسرا زیر والا الف اللہ نے نکال دیا آسانی کے لیے،
کیا اطلع جھانکا ہے اس نے، الغیبہ حقیقی غیب میں. آخرت جو ہے وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غیب ہے. ہم نے تو کچھ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آخرت کی. ایمان تو ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. ہم نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہمارے حکموں فیصلوں نصیحتوں کا انکار کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ مجھے بہت مال بھی دیا جائے گا اور اولاد بھی دی جائے گی، اللہ کہتے ہیں کیا اس نے جھانکا ہے غیب میں یعنی آخرت میں؟ ام اتخذ یا پکڑا ہے اس نے عند الرحمن پاس حقیقی رحمان کے عہدن کوئی عہد؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ تو میری دنیا میں میری آیات کا، میری حکموں فیصلوں نصیحتوں کا کفر کر بے شک تو قیامت کے دن میں تمہیں مال و دولت بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، اولاد بھی دے دوں گا؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عہد دیا ہے اس کو؟ یہ جھوٹی سب کچھ جو ہے کا مالک بنا پھرتا ہے. جب وہ اللہ کے حکموں کا نافرمان ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں اس کو کس طرح ملیں گی دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کلا، ہرگز نہیں. یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ ایک شخص نے دنیا میں ہمارے حکموں فیصلوں نصیحتوں کا کفر کیا، ان کی مخالفت کی، ہمارے دین کی مخالفت کی اور کافروں کے فتنے کو مسلط کیا ہماری مظلومین اور مخلوق پر. جہاں ہمارا حق بنتا تھا کہ آسمانی دین نافذ ہوتا جس سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتیں عطا کرے. ہو ہی نہیں سکتا. کلا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. سنک تو وہ جلد ہم لکھیں گے ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے دعوے، جھوٹے دعوے ہم لکھ رہے ہیں. ونمدو، اور ہم بڑھائیں گے لہو واسطے اس کے من العذاب، خاص عذاب سے، خاص عذاب میں سے مدن بڑھانا. ہم مال و دولت اولاد کیا، ہم اس کو عذاب میں ڈالیں گے اور اس کا عذاب بڑھائیں گے. جو ہماری ایتوں، ہمارے حکموں، ہمارے فیصلوں، ہمارے جو ہے نصیحتوں کا نافرمان بنتا ہے، کافر بنتا ہے، اس کو نعمتیں دینے کے بجائے ہم جلد جو ہے اس کو جو ہے عذاب میں جو ہے بڑھا دیں گے. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہیں اس کے، ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے. ہم اس کی ہر بات جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ہم وارث ہیں کہ اس کی باتوں کا فیصلہ کریں، ہم فیصلہ کریں گے. وَيَأْتِينَا، اور وہ شخص آئے گا فردا، اکیلا، ہمارے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ، مجلس والوں کے پاس، اسمبلیوں والوں کے ساتھ نہیں آئے گا، اکیلا آئے گا. قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، اور قبر سے ہی جو ہے مجرمین کے ساتھ جو ہے عذاب شروع ہو جاتا ہے. وَاتَّخَذُوا، پکڑے ان لوگوں نے من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، آلہۃ، بہت سے معبود، لیکونوا، تاکہ وہ معبود ہو جائیں، لہم، واسطے ان کے، عزت دینے والے، غلبہ دینے والے، کامیابی دینے والے. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے جو ہے اپنے معبود بنا رکھیں، جھوٹے معبود، تاکہ وہ ان کو جو ہے دنیا میں عزت دیں، غلبہ دیں، آخرت میں بھی عزت اور غلبہ دیں. کلا، ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جو ہمارے ساتھ شرک کریں گے، ہمارے حکم کے مقابلے میں یہود و نصارہ کا حکم مانیں گے اور اس کو مسلط کریں گے ہماری مخلوق پر، ہم جو ہے ان کو کوئی عزت نہیں دیں گے، کوئی غلبہ نہیں دیں گے، کوئی کامیابی نہیں دیں گے. سَيَكْفُرُونَ، جلد وہ انکار کریں گے، بے عبادتہم، ساتھ ان کی عبادت کے. جن کو جو اللہ کے علاوہ یہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن انکاری ہو جائیں گے. جن کو شریک بناتے ہیں وہ کہیں گے نہیں اللہ جی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جی میں نے تو کسی کو نہیں کہا تھا مجھے رب بنا لو اللہ کے ساتھ، یا رب کا بیٹا بنا لو، میں نے تو نہیں کہا تھا. عزیر علیہ السلام کہیں گے میں نے تو نہیں یہودیوں کو کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو. اس طرح جو ہے جن کو شریک بنایا جاتا ہے، خواہ وہ نیک ہیں یا برے ہیں،
وہ سب انکاری ہو جائیں گے قیامت۔ نیکوں کا تو انکار کرنا برحق ہے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے جو برے تھے، دنیا میں لوگوں سے سجدے کرواتے تھے، وہ بھی جو ہے جھوٹ بول دیں گے، جی ہم نے ان کو کوئی نہیں کہا تھا کہ ہمیں شریک بناؤ، جھوٹ بول دیں گے۔ فرمایا وَيَكُونُونَ يَكْفُرُونَ، جلد وہ انکار کریں گے قیامت کے دن بِعِبَادَتِهِمْ، ساتھ ان کی عبادت کے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم یہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ وَيَكُونُونَ، اور وہ ہو جائیں گے عَلَيْهِمْ، اوپر ان کے ضدہ مخالف، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری تم پوجا کرو، عبادت کرو۔ ضد کے معنی الٹ، مخالف، جن کو جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے یکونون ہو جائیں گے علیہم، اوپر ان کے ضدہ، ان کے خلاف مخالف ہو جائیں گے۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ لوں جی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے یہ انسان، آئزا کیا، آئزا ما، اذا ما کے معنی وین ایور، جب کبھی، اذا ما جب کبھی، متو میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، البتہ جلد میں اٹھایا نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ کافر کہتے ہیں، انسان کہتا ہے، گمراہ جو ہے کہ میں مرنے کے بعد کہ میں دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد ہوتا انسان کو، انا کہ بے شک ہم نے خلق نہ ہو پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل، اس کو اس سے پہلے، ولم یکو، نہیں تھا وہ شیئا کچھ بھی۔ اس کو اپنا ماضی یاد نہیں ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو جو ہے کن کہہ کر ایک جسم دے دیا، عذاب والا جسم دے دیا، جاندار بنا کر دنیا میں بھیجا کن سے۔ تو کیا ہم دوبارہ جو ہے جب یہ مٹی بن جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، تو ہم اس کو کن کے کہہ کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ، کا پس قسم ہے رب آپ کے کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور دھوکے بازوں کو، منافقوں کو، فراڈیوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، ارد گرد جہنم کے، جسیہ، گھٹنوں کے بل، اندے ہوئے، پڑے ہوئے، پاؤں سے گھسیٹ کر جو ہے، پاؤں پکڑ کر فرشتے جو ہے ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ ان کی ساری جو ہے تکبر، سارے ان کے آکڑ جو ہے وہ نکال دیں گے فرشتے، ذلیل کریں گے۔ ثم لننزعن، پھر لگتا ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر جماعت میں سے، ہر امت میں سے، ایہم، کون ہے ان میں سے، اشد، زیادہ سخت، علی الرحمن، خاص حقیقی رحمان کے، عطیہ، سرکشی میں۔ جو جس امت کے بڑے بڑے سرکش ہوں گے، ان سب بڑے سرکشوں کو میں ہم نکالیں گے، ان کو شاید دکھائیں گے امتوں کو، یہ ہمارے خلاف جو ہے، یہ ہمارے مقابلے میں فرعون، نمرود، یہ جو ہے یہ ہمارے مقابلے میں متکبر بنے پھرتے تھے، آج ان کی ذلت کا دن ہے۔ ثم لنحن، پھر البتہ ہم عالم، زیادہ جاننے والے ہیں، بالذی، ساتھ ان لوگوں کے، ہم اولا، جو زیادہ حقدار ہیں، اولا ولی سے نکلا، جو زیادہ دوست ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، بہا، ساتھ اس جہنم کے، سلیہ، ملنے کے اعتبار سے۔ ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو جہنم کو ملنے والے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، الا مگر واردها، وہ وارد ہوگا، گزرنے والا ہوگا، ہاں اس جہنم کے اوپر سے، کان علی ربک، ہے اوپر تیرے رب کے، حتماً، حتمی، آخری، مقضیہ، فیصلہ کیا جانے والا، یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے کہ جہنم کے اوپر جو پل ہے، اس پل سے ہر شخص نے گزرنا ہے، خواہ وہ گناہ گار ہے یا نبی ہے، پرہیزگار، ہر شخص نے گزرنا ہے۔ خالص ایمان والے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، لیکن جن کے ایمان میں خرابی ہوگی، تکبر ہوگا، جو ہے ظلم ہوگا ان کے ایمان میں، اور ان کے ایمان میں منافقت ہوگی، شرک ہوگا، کفر ہوگا، وہ اسی پل سے جو ہے نیچے گرتے جائیں گے، وہ آگے گزر نہیں سکیں گے۔ فرمایا ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، کامیابی دیں گے، اللہ جنہوں ان لوگوں کو، اتقوا، جو پرہیزگار ہوں گے، جو ہماری نافرمانی سے ڈرتے تھے، نہیں نافرمانی کرتے تھے، ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے حکم مانتے تھے،
ہم ان کو جو ہے پرہیزگاروں کو جو ہے اس جہنم سے نجات دیں گے، نہیں گرنے دیں گے پل سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، تمام ظالموں کو، فیہا، بیچ اس جہنم کے، جثیّا، گھٹنوں کے بل۔ ہم اس پل سے جو ہے مجرمین کو، جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، ہم ان کو جو ہے اوندے منہ جو ہے جہنم میں پھینکیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات، آیتیں ہماری بینات میں روشن، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، للذین، واسن لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین، کون ہے حقیقی دو گروہوں میں سے، خیر، بہتر، مقام، مرتبے کے اعتبار سے، تم ہم سے بہتر کیسے ہو؟ ایمان والو، ہمارے پاس بڑے بڑے اقتدار ہیں، کرسیاں ہیں، بڑے محلات ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، تمہارے پاس کیا ایمان، بھوک کے لیے پھرتے ہو۔ وہ آسن الدیہ، اور کون ہے سب سے اچھا مجلس کے اعتبار سے، اسمبلیوں کے اعتبار سے، ہمیں اسمبلیوں میں معزز بنایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے مقابلے میں ہم زیادہ عزت والے ہیں، ہمارے فیصلے جو ہے سپریم کورٹ بھی رد نہیں کر سکتے۔ فرمایا کم اہلکنا، اللہ فرماتے ہیں کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبل ہم، ان سے پہلے، من قرن، قوموں میں سے، ہم جو احسن، سب سے اچھی تھیں، اساساً، اساسوں کے اعتبار سے، مال و دولت کے، دنیا کے مال کے اعتبار سے، وریا، اور ظاہری طور پر، ریا کے معنی دکھاوا، یعنی ظاہری طور پر ٹیپ ٹاپ تھی، ان کے بہت شاندار لباس سے محلات تھے، ہم نے ان کو جو ہے ہلاک کیا۔ ہم نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے نیکیوں پر، یہ مال و دولت پر ہم نے فیصلے نہیں کرنے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ جنت میں جائے گا، نہیں، جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کل کہہ دیجئے، من کانا، جو شخص بھی ہے، فی الضلالۃ، بیچ حقیقی گمراہی کے، فلیمدد، پس چاہیے کہ پھیلا دے، بڑھا دے، اللہ واسع اس کے، الرحمن، و حقیقی رحمان، مدہ، بڑھا دینا، پھیلا دینا۔ رحمان پر لازم ہے کہ جو شخص حقیقی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ جو ہے لازم کر دیا ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ دنیا کی نعمتیں انہیں وسیع طور پر جو ہے عطا فرمائے گا، تاکہ اپنا جی بھر کر جو ہے وہ موج کر لیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ مجرم دیکھیں گے، ما یوعدون، جس جہنم کا عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے، اما العذاب، یا تو خاص عذاب کو دیکھیں گے، و اما الساعہ، یا حقیقی قیامت کو دیکھیں۔ جب ان کے پاس اللہ کا عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی، پھر وہ مانیں گے فرعون کی طرح، ورنہ نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ فَسَيَعْلَمُونَ، پر جلد وہ جان لیں گے، من ہوا، کون ہے وہ شخص، شر، جو برا ہے، مکان اور مرتبے کے اعتبار سے، واضح، اور سب سے زیادہ کمزور ہے، اس میں تفضیل کل ہے، ضعیف سے، اضعف، سب سے زیادہ کمزور ہے، جندہ، لشکر کے اعتبار سے۔ اب پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کون جو ہے اس کا لشکر جو ہے اس کو جہنم سے بچا سکے گا، اور کون ہے جو برا ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ دنیا میں تو مرتبے مل گئے، اعلیٰ عہدے مل گئے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن، ہدایت میں، ہدایت والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے۔ والباقیات، اور حقیقی باقی رہنے والی، الصالحات، و حقیقی نیکیاں، خیر، بہتر ہیں، عند ربک، پاس آپ کے رب کے۔ کافر و منافق و مشرکوں کے پاس دنیا کا مال بہتر ہے، لیکن اللہ کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں جو ہے وہ ہیں بہتر، خیر، بہتر ہے، عند ربک، پاس آپ کے رب کے، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہتر ہے لوٹ کر جانے کے اعتبار سے۔ اب ہرائیتا، کیا پس آپ نے دیکھا ہے، اللہ اس شخص کو، کافر، جس نے انکار کیا، بے آیات نے، ساتھ ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، وقال، اور اس نے کہا، لأوتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مال بھی، وولد، اور اولاد بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیبہ، کیا جھانکا ہے اس نے غیب میں، یعنی قیامت کے دن کو اس نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس کو بیٹے دیے جائیں گے اور مال و دولت دیا جائے گا۔ امت عہدہ، یا اس نے پکڑا ہے، عند الرحمن عہدہ، یا پاس رحمان کے کوئی وعدہ، کیا رحمان نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ہمارے حکموں کا، آیتوں کا کافر ہے؟ کیا اس کافر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ دیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ آگے بھی بہت کچھ دے گا، نعمتیں دے گا؟ کلّا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
سنک تو وہ جلد ہم لکھ لیں گے ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، نہ جھوٹے دعوے کرتا ہے، ونمد، اور ہم پھیلائیں گے، بڑھائیں گے، لہو واسطے اس کے من العذاب، خاص عذاب میں سے، مدن بڑھانا، ونارثہ، اور ہم مالک ہیں اس کے، ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا سزا دیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا وہ ہمارے پاس فردا، اکیلا ہی، وَاتَّخَذُوا، نے پکڑے من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، آلہۃ، معبود، لِيَكُونُوا، تاکہ وہ معبود ہو جائیں، لہم، واسطے ان کے، عزت کا باعث، غلبے کا باعث، وہ ان کو غلبہ اور عزت دیں۔ انہوں نے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو جو ہے معبود بنا لیا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان کو یہ جھوٹے معبود نہ عزت دیں گے نہ غلبہ دیں گے۔ سیکفرون، جلد وہ انکار کر دیں گے، بے عبادت، ساتھ ان کی عبادت کے، یہ معبود جو ہیں جن کو بناتے ہیں، یہ ان کی عبادت سے قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ، اور وہ ہو جائیں گے، علیہم، خلاف ان کے، علیٰ کے معنی اوپر، سامنے، خلاف ان کے، ضدًا، مخالف، یہ تو ان کے الٹ ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، کہیں گے اللہ جی ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ جی۔